قدر کی فضیلت، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں نے تراویح کی نماز کی تکمیل کی ہے، اور ماشاءاللہ یہ جو ڈاکٹر صفیہ ہاسپٹل ہے، ہمارے ڈاکٹر انعام صاحب، ڈاکٹر صفیہ صاحبہ سالوں سے یہاں رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام ہوتا رہا ہے، بہت سال ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان کے ذریعے سے کتنی عورتیں اہتمام کے ساتھ پورا قرآن کریم سنتی ہیں۔ اہتمام کے ساتھ 20 رکعات کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا اس موقع پر چند اہم باتیں اپنی ماں و بہنوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالی نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب والی بیان کیا ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ماں کا 3 درجہ ہے اور باپ کا 1 درجہ ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ بچے کی خاطر جو ماں قربانی دیتی ہے وہ باپ نہیں دے سکتا، نہ دیتا ہے۔ یعنی 8 مہینے 9 مہینے وہ کس طرح پیٹ میں اپنے بچے کو پالتی ہے، پھر اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو کس طریقے سے وہ دن اور رات بچے کی خاطر جھیلتی رہتی ہے، پریشانی اٹھاتی رہتی ہے، اپنی رات اپنا دن وہ نہیں دیکھتی بچے کے لیے، اور گویا کہ اپنا سب کچھ بچے کو دے دیتی ہے، اپنا خون پلا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے 3 مقام ہیں اور باپ کا 1 ہے، اس لیے کہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ تو ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو مقام دیا ہے اس کو ہم پہچانیں، اس کو ہم سمجھیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی اس میں سبق دیا گیا ہے جو اولاد ہے اس کو چاہیے کہ ماں باپ کی بہت اطاعت کرے، بہت فرما برداری کرے، اور باپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ دروازہ ہے، لہذا دروازہ بھی ضروری ہے اور ماں کے قدم بھی ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ ماں باپ ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے تو فرمایا اگر ماں باپ تم کو شرک کی بھی دعوت دیں، برائیوں کی دعوت دیں، تو بدتمیزی نہ کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکنا نہیں، بدتمیزی نہ کرنا، ہاں ان کی بری بات نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا، لیکن بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ حرام ہے، کسی بھی صورت میں اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ایک مجازی خدا ہے، حقیقی مالک خالق رازق اللہ ہے، لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے
ماں باپ ہیں، اس لیے اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر 2 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں 3 عورتوں کا تذکرہ ہے جو سارے جہاں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ عورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام قرآن نے کہا حضرت مریم کا ہے۔ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی ہیں، حضرت عمران کی اہلیہ حنہ، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو بھی بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو ہم وہ دین کے لیے وقف کر دیں گے، تیری بندگی میں دے دیں گے۔ تو لہذا پوری سورہ مریم اتری ہے، اور دوسری صورتوں میں بھی حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت حنہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر عمران کا تو انتقال ہو گیا، اور ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ عورت تھی، لڑکی۔ اب بیچاری پریشان ہو گئیں، اب کیا ہوگا، نظر کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے کہ عورتوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا، ان کو گرجا گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا، یہ تو مردوں کا کام تھا۔ تو حسرت سے کہنے لگی اے اللہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہم نے کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حضرت مریم اور ان کی والدہ حنہ کی ایسی دعا کا خیال رکھا کہ نظام بدل دیا، اور کہا کہ اب عورتیں بھی گرجا میں رہ سکتی ہیں، وہ بھی بندگی کر سکتی ہیں، وہ بھی بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ لہذا باپ تھے نہیں، اب یہ ہوا کہ بھئی کون ذمہ دار بنے گا ان کا، کون دیکھے گا باہر؟ ماں تو اندر رہتی ہے، گرجا میں ان کو کہاں رکھا جائے، کون دیکھے گا؟ لہذا جب سن تمیز کو پہنچی تو اس پر آپس میں جھگڑا بھی ہونے لگا کہ ہم کافیل بنیں گے، کیونکہ حضرت عمران کا بہت بڑا مقام تھا، ہر آدمی چاہتا تھا ان کی بیٹی ہم کو مل جائے، اور نظر والی ہے یہ بیٹی، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ ہی جانے۔ لہذا قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی میں ان کے سگے خالو حضرت زکریا کا نام نکل آیا۔ لہذا حضرت زکریا کی ذمہ داری میں آ گئی وہ۔ حضرت زکریا صبح شام ان کو دیکھتے تھے، اور ایک کمرہ تھا بہت بڑا وہاں کلیسا میں، اس میں ان کو رکھ دیا، اور باہر سے تالے لگا کے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی بھی بات نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ آتے تھے تو عجیب ماجرا ہوتا تھا کمرے کے اندر، قسم قسم کے پھل کھانے۔ حضرت زکریا کہنے لگے اے مریم یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم تو تالا لگا کے جاتے ہیں، کون لا رہا ہے؟ تو اس پر حضرت مریم نے کہا وہ اللہ بھیج رہا ہے جس کی عبادت میں ہم لگے ہیں۔ آسمانی رزق آ رہا تھا، جنت کے تحفے آ رہے تھے، لانے والے فرشتے تھے۔ یہ اللہ نے مقام دیا حضرت مریم کو گرجا گھر میں عبادت، ریاضت، اور قرآن نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم بس تم عبادت کرتی رہو، اللہ کو تمہاری عبادت بہت پسند آ گئی ہے، اور سجدے کرتی رہو، نمازیں پڑھتی رہو۔ لہذا حضرت مریم کا مقام بڑھتے 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 اتنا زیادہ ہو گیا، حضرت زکریا کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مریم تو اللہ کے یہاں بہت مقبول ہو گئی، اور یہ جو کمرہ ہے جس میں عبادت کر رہی ہے یہ بہت اعلیٰ ہو گیا ہے،
کیوں نہ ہم بھی اللہ سے اسی کمرے میں دعا مانگ لیں اولاد کی. حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، بہت خواہش تھی ایک بچہ ہو جائے، ایک ہو جائے. تو لہذا جہاں حضرت مریم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتی تھی، حضرت زکریا نے اس نیت سے 2 رکعت نماز شروع کی، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، نیک صالح اولاد دے دینا. نیت باندھی، نماز شروع کی. ابھی قرات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اور نماز میں ہی حضرت زکریا سے فرشتے نے کہا اللہ نے تم کو ایک بیٹا دینے کا وعدہ کیا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی بتا دیا. یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کیسے ہوگا، اسباب ظاہری ہے ہی نہیں، ہم بھی بوڑھے ہو چکے اور ہماری جو اہلیہ ہیں وہ تو بانجھ ہیں، بوڑھی بھی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. کذالک کن فیکون، اللہ تو بس سوچ لے کافی ہے. اللہ نے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے. تو اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا تم کو ملے گا. لیکن ان کو بے چینی کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ بھیجے گا، کہیں سے آئے گا تو کوئی علامت. تو انہوں نے کہا ہاں علامت ہے، جب ولادت کا وقت آئے گا تمہارے یہاں تو 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اللہ تمہاری زبان بند کر دے گا. اور ان 3 دنوں میں خوب ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا. تو اس طرح اللہ نے حضرت مریم کو بہت بلند مقام، اور اس وقت اس زمانے میں جتنی عورت ہیں سب سے افضل بنایا. کیونکہ عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ نبی نہیں ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. اور دوسری عورت ہیں فرعون کی اہلیہ. فرعون اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، مصر کا سب سے بڑا مالک، کوٹھیوں کا مالک، مال کا مالک. لیکن اللہ جس کو توفیق دے دے، اس کی اہلیہ جن کا نام حضرت آسیہ آیا ہے قرآن میں، تو امرأت فرعون ہے. اللہ نے ان کے دل میں ایسا ایمان ڈال دیا حضرت موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں کہ دل بدل گیا. ایک دن اللہ سے کہنے لگی اے اللہ ایک گھر بس جنت میں ہم کو دے دے، اور ہمارے یہ شوہر جو فرعون ہے اس کے ظلم سے بچا لے، اس سے بچا لے. بس ہمیں ایک گھر چاہیے جنت کا، دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے. یہ ہے عورت جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. سب کچھ چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا، دنیا کی دولتیں چھوڑ دیں ایمان کی خاطر، اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ نے ان 2 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، حضرت مریم، حضرت آسیہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عورتیں ہیں جو سب سے افضل ہیں. مریم اور آسیہ کے بعد مزید 3 عورتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں. ایک حضرت خدیجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، پہلی جنہوں نے اللہ کے رسول کی بھرپور مدد کی، سہارا بنی رہیں، بڑی ذہین، بڑی پاک دامن، بہت بڑا مقام تھا. دوسری آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا،
اور تیسری عورت آپ کا جگر گوشہ، آپ کی لخت جگر، فاطمۃ الزہرا۔ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار، اور اللہ نے حضرت فاطمہ کو جو 2 بیٹے دیے حسن اور حسین، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مردوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ 5 عورتیں ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ ہمیں ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ ان عورتوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، قرآن میں جو ان کا تذکرہ ہے اس کو پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ کیا کرتی تھی۔ ہم بھی ویسے بننے کی تمنا کریں، ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں، وہ جوہر ہمارے اندر بھی ہو، اور وہ حرارت ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ اور اللہ کے رسول کی بیویاں تو کتنی اعلیٰ تھی جو ہماری مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مائیں ہیں امت کی۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں ان کا، کتنی بڑی اللہ نے ان کو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کی بیٹیاں حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی، حضرت رقیہ تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا تھی۔ اور جو مائیں تھیں جو صحابیات تھیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ ان عورتوں کو اتنی اعلیٰ، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، صحابیات کو اللہ نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں زیادہ تر گھروں میں رہا کرو، بازاروں میں نہ گھوما کرو، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، گھر میں زندگی زیادہ گزارو۔ ضرورت پر بازار جا سکتی، ضرورت پر جاؤ، گھومنا ٹہلنا مٹکنا یہ جائز نہیں ہے، زیادہ تر گھروں میں رہو۔ دوسرا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کر بازاروں میں گھومنا، زیب و زینت کر کے، خوشبوئیں لگا کر، قرآن نے منع کیا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عورتیں بے محابہ، بے حیائی کے ساتھ زیب و زینت کر کے، خوشبوئیں لگا کر بازاروں میں جائیں گی تو وہ زانیہ کے حکم میں ہے، زنا کرنے والی عورتیں ہیں وہ، اس لیے کہ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو بے حیائی اور ان کے ذریعے سے دسیوں مردوں کو بے حیا بنا دیتا ہے، برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اگر تمہیں نکلنا ہے گھر سے باہر تو حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ نکلو، شریف عورتوں کی طرح نکلو۔ اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز اہتمام سے پڑھا کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ اور حضرت مریم، حضرت زینب، ان سے کہا جا رہا ہے، جبکہ وہ تو اہتمام سے پڑھتی ہی ہوں گی، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے اے عورتوں اہتمام سے نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ تم کتنے بچوں کی ماں ہو، اگر تم اہتمام کرو گی تو تمہارے گود میں جو بچے ہیں وہ کل کے اللہ والے بنیں گے، دیندار بنیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیکھو اپنے پیسے کا اچھی طرح حساب کر کے زکوٰۃ دیتی رہنا،
زکوٰۃ میں کوتاہی نہ کرنا. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو سال میں جوڑنے کے بعد اگر مالی کے نصاب بن گئی تو زکوٰۃ نکالنا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. اور 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کا پورا حساب ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں. جو زیورات پہنی ہیں اس کو بھی نکالنا ضروری ہے، جو گھر میں پیسہ ہے اس کا بھی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے. اور زکوٰۃ اگر مال میں نکالی جائے گی تو اللہ نے فرمایا پورا مال تمہارا ہم پاک کر دیں گے. زکوٰۃ نکلتے ہی مال پاک ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جس سونے چاندی میں، جس مال میں زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو وہ سارا مال اللہ کہتا ہے حرام ہے. اور حرام بھی کیسا ہے؟ کل اللہ تمہارے اس چاندی سونے کو جو گلے میں لٹکائی ہوئے ہو اور جو گھروں میں پیسہ جمع کر کر کے رکھ رہی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک تو سانپ بچھو بنائیں گے. کل تمہارے گلے میں سانپ بچھو ڈالے جائیں گے اور تمہارے کلیجے کو کاٹیں گے اور کہیں گے ھذا کنزک ھذا مالک، یہ ہے تمہارا خزانہ جو جمع کر کے چھوڑ کر آئی ہو. اور اللہ نے تو فرمایا یہ سارا پیسہ سونا چاندی لوہے کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر جہنم میں ان کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے تمہارا سینہ، تمہاری پیٹھ اور پورے جسم کو داغا جائے گا. یہ قرآن میں ہے، جس کو آپ نے سنا ہے. ابھی 10 جگہ قرآن میں یہ سب باتیں آئی ہیں. لہذا ہمیں قرآن سے سبق لینا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے. اور اللہ نے تو اپنے نبی کے گھر والوں سے یہ بھی کہا جو قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھتی رہنا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. لہذا جب ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابیات، ایمان والی عورتیں مکلف تھیں تو ہم بھی مکلف ہیں. ہر ماں، ہر بہن روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھ لے. آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی، آدھا گھنٹہ بھی قرآن کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں. ہر چیز پڑھ رہے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب سے ایسی نفرت، ایسی دشمنی. اور اللہ نے تو فرمایا ہماری کتاب پڑھنا تو سمجھ کے پڑھنا. کیا ہم نے کہا ہے؟ کیا ہم باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم تم کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا سبق ہم تم کو دے رہے ہیں؟ یہ معلوم ہوتا رہے. اس لیے اے ہماری ماؤں بہنوں اور یہاں پر تراویح پڑھنے والی اور جو اور آئی ہیں وہ یہ طے کر لیں لیلۃ القدر میں تکمیل قرآن کے موقع پر کہ روزانہ سال بھر 1 پارہ دن بھر میں ضرور پڑھیں گے. جو اس سے زیادہ پڑھے تو اس کے لیے نور علی نور، لیکن کم سے کم 1 پارہ تو پڑھ لو. اور 2 صفحے 4 صفحے پاؤ پارہ اس کی تفسیر پڑھ لو. تفسیر گھر میں رکھو تاکہ جو اللہ نے تم کو مقام دیا ہے اور تمہاری گودوں میں جو اللہ بچے دے گا، اس لیے کہ ماں پہلا مدرسہ ہے دنیا کا. اگر ماں کی گود اچھا مدرسہ بن جائے، اچھی ماں تربیت کرے، گود میں لے لے کر ایمان کی باتیں بتائے، ایمان کی لوریاں سنائے، بچوں کو باتوں باتوں میں دعا سکھا دے، تو ایسے ہی ماؤں کے یہاں کون پیدا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، اور بڑے بڑے جو محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی،
یہ سب اپنی ماں کی گود کی تربیت سے. آپ کتابوں میں پڑھیے، جو فضائل اعمال کتاب ہے اس میں کاندھلے کی عورتوں کا تذکرہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے کیا ہے کہ ہماری ماؤں کی گودوں کی وجہ سے آج اللہ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے. تو اس لیے اس تکمیل قرآن کے موقع پر ہمیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، اس لیے کہ یہ بچے اگر آج ان کی تربیت ہو گئی تو اے ماؤں تمہارے لیے عزت کا ذریعہ بنیں گی، دنیا میں ترقی کا، عزت کا، دین و دنیا، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور اگر تم نے یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا بچہ مال کمانے والا ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسداں بن جائے، دین دیکھا جائے گا، تو ایسے بچے تمہارے لیے تمہاری عزت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ کے لیے اللہ آزمائش میں ڈالے گا، دنیا میں بھی بے عزتی کا ذریعہ اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ. کیونکہ اللہ کہے گا ہم نے تم کو معصوم بچے دیے تھے، پھول دیے تھے، تم نے ان پھولوں کو ہمارا باغی بنا دیا، نبی کا دشمن بنا دیا، اسلام کا دشمن بنا دیا، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کل قیامت کے دن یہ بچے بھی ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گے جن کی تربیت نہیں کی ہوگی، اور یہ کہیں گے اے اللہ پہلے ہمارے ماں باپ کو جہنم میں بھیج دے، بعد میں ہم کو بھیجنا. اس ماں نے، اس باپ نے ہماری تربیت نہیں کی، اور اگر ہم نے تربیت کی ہوگی، محنت کی ہوگی اور اچھا بنانے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. اللہ وہ مقامات دے گا جس کا تذکرہ احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. دوسری چیز اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ہماری ماؤں، اے عورتوں اور اے مرد، کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو معمولی نہ سمجھے، چہرے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون اعلیٰ ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی مذاق نہ اڑایا کرے، ایک دوسرے کا برے ناموں سے نہ پکارو. اے عورتوں آپس میں برے ناموں سے نہ پکارو، کسی پر اتہام نہ لگاؤ، غیبتیں نہ کرو، حسد و جلن میں نہ پڑو. یہ بیماریاں عورتوں میں تو ہیں ہی، اب تو مردوں میں بہت پیدا ہو گئی ہیں. غیبت، ایک دوسرے کی برائی، کپڑوں کی برائی، چہرے کی برائی، رہن سہن کی برائی. اللہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے. تمہیں تو حکم ہے کہ اگر کوئی بری عورت ہے تو اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو قریب بٹھا کر بتاؤ، جو کمیاں ہیں وہ دور کر دو. تو اس لیے ہمیں اخلاقیات بھی اچھے بنانے ہیں، آپس کا سلوک بھی اچھا کرنا ہے، ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی ہے، اور جو بھی ہماری ماؤں میں، بہنوں میں کمیاں ہیں ان کو دور کرتے رہنا ہے. اگر اس طرح ہم نے دنیا میں زندگی گزار لی تو اللہ کا، رسول اللہ کا، قرآن کا اور حدیث کا فیصلہ ہے کہ تم سب سے بڑے کامیاب ہو. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، ڈگری. جو اللہ اور رسول اللہ کی بات مان کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے ہمیں ہر کام میں معلوم کرتے رہنا ہے، خود بھی پڑھتے رہنا ہے،
اور جو چیز نہیں معلوم ہے تو اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو علماء ہیں، جو ماہرین ہیں، جو قرآن و حدیث جانتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھتی رہا کرو۔ خود پڑھو، اور اگر خود پڑھنے میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھنے میں تکلف نہ کرنا، پریشان نہ ہونا۔ اب تو آن لائن بھی آدمی کسی سے پوچھ سکتا ہے، موبائل سے پوچھ سکتا ہے، فون سے پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ جب تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی چین دے گا، سکون دے گا، عزت دے گا۔ لہٰذا یہ بہت خوشی کا موقع ہے اور اس پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں سالوں سے تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صفیہ، ڈاکٹر انعام صاحب، ڈاکٹر صفیہ صاحبہ بہت اہتمام کے ساتھ، بلکہ کتنے موقعوں پر یہاں درس قرآن بھی ہوا ہے، قرآن بھی سکھایا جا رہا ہے ہاسپٹل میں، اور تراویح ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ شوق دیا۔ اس کے نتیجے میں کتنی عورتیں ہیں جو دین سیکھ رہی ہیں، اور اسی کی وجہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو بیٹیاں دیں ان کے اندر دین ہے۔ کہاں کہاں پڑھا انہوں نے، وہ بگڑ سکتی تھیں، آوارہ ہو سکتی تھیں، کیا کیا نہیں کر سکتی تھیں، لیکن ماں باپ کی توجہ اور ایسا ماحول میں رکھنا کہ ماشاءاللہ ان کے اندر بھی وہی جذبہ ہے، وہ بھی چاہتی ہے کچھ ہو، ان کے اندر بھی شوق ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اب ان بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ ہر ماں باپ پر لازم ہے اپنے بچوں کو دیکھتی رہو، یہ پھول ہیں، ان کو مسل نہ دینا، ان کو موڑ تڑوڑ نہ دینا، بلکہ ان کو ایسا گلدستہ بنانا کہ دنیا دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی۔ ماں کے لیے عزت کا ذریعہ، باپ کے لیے عزت کا ذریعہ، آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ جب آدمی چلا جائے گا دنیا سے تو یہ اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کا صدقہ ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا ہماری ڈاکٹر صفیہ صاحبہ اور ڈاکٹر انعام صاحب کے والدین کے لیے بھی یہ صدقہ ہے۔ وہ تو چلے گئے سب، لیکن ان کی محنتیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہیں۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر صفیہ کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، کہ اللہ موقع دیتا رہے، دین میں آگے بڑھنے کا موقع دیتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی دے، زیادہ سے زیادہ کام لے، دنیا میں بھی ترقی دے، آخرت میں بھی اللہ ترقی دے۔ اور جو ان سے متعلق ہیں، ان کے داماد ہیں اور داماد کے جو والدین ہیں جو دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے سب کے لیے اللہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ آج ان کی قبروں میں ان کو خوشی ہو کہ ہمیں تحفے بھیجے گئے ہیں قرآن کے، تکمیل قرآن کے، روزانہ پڑھنے کے، اور جو بھی ذکر، اذکار، دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ جو جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے اللہ رحمت کا ذریعہ بنائے گا، فضل کا ذریعہ بنائے گا، خیر کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور جو ہماری مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں جن کے بھی گھر والے دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کے لیے اس تراویح کو اور ان کے گھر والوں کی دعاؤں کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ قبر کو نورانی بنا دے ان کے، اور جو گھر ہے، جو ماحول ہے، جو آل اولاد ہے، ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ اور دعا کے سلسلے میں بھی یہ یاد رکھیے، ابھی دعا شروع ہوگی، پہلے جو قرآن کی اہم اور بڑی بڑی دعائیں ہیں ان میں سے کچھ دعائیں مانگی جائیں گی، کچھ احادیث کی دعائیں مانگی جائیں گی، پھر اپنی زبان میں دعائیں ہوں گی، اور جو قرآن کی دعا، جو حدیث کی دعا،
اگر کسی کو اس کا مطلب نہ سمجھ میں آئے لیکن اس طرح آمین کہیے کہ معلوم ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا، اللہ اچھی ملازمت دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ اچھی دکان کرا دے، ٹھیک ہے اللہ نے کرا دیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سی دعائیں آدمی کرتا ہے، ظاہر میں سمجھتا ہے قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ قبول ہوتی ہیں اور اس کے اوپر سے آفتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اس کی اولاد کی طرف سے، اور بعد میں وہ کہتا ہے ارے یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے بچ گئے؟ تم نے دعائیں مانگی ہوں گی کسی وقت، وہ دعائیں اللہ نے تمہارے لیے اس طرح قبول کر لی، آفتیں دور کر دی، مصیبتیں دور کر دی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو مانگا وہ نہیں مل رہا، آفتوں پہ آفتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعائیں مانگنے سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ یہ دعائیں جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، یہ آخرت میں اللہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے، خزانے بنا رہا ہے، اور اس پر جو اللہ دولتیں دے گا، جب آدمی مر کر جائے گا اور دیکھے گا ہم نے اتنی دعائیں مانگی دنیا میں نہیں ملا، یہاں اتنا مل رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، اس لیے کہ دنیا بھی چھٹ گئی اور وہاں کی دعا بھی ختم ہو گئی، اس یقین کے ساتھ۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حرام مال کھائے گا، حرام لقمے منہ میں لے گا، حرام سے اس کی آل اولاد پروان چڑھے گی، اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، نہ شب قدر میں، نہ شب برات میں، اور نہ کسی وقت۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ اس طرح ہم اللہ کے سامنے دعا مانگے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ چلیے دعا کر لیں۔